پوری کائنات، مفتی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب. ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، جتنی باتیں اس وقت میں ذہن میں آتی ہیں یا مجھے بتایا جا رہا ہے، میں اس نسبت سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. قرآن حکیم سے بعض اوقات بعض صورتوں میں بال نکلتے ہیں. معاذ اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ بال جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. بعض لوگ اس پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمائیے اور رہنمائی فرمائیے. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک، منہ جو ہے فارسی میں جو ہے وہ بال کو کہتے ہیں. منہ مبارک حضور کے یعنی بال مبارک وہ برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں. ان سے تبرک حاصل کرنا صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے. ان کی کیا برکت ہے، اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں، کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو بال نکلتے ہیں، ان بالوں کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں، یہ دعویٰ شرعاً درست نہیں. بلکہ کسی بھی چیز کو سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کے لیے یا تو درست سند درکار ہے، یا درست سند نہ ہو تو یا متواتر ہو، متواتر نہ ہو تو مشہور ہو، شروع سے مشہور چلی آ رہی ہو. یہ نہیں کہ اچانک کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے کہ جناب کسی بھی بال کے لیے کہ یہ بال سرکار کا ہے. اس طرح سرکار علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، نہ شرعاً اس کی اجازت ہے، نہ ہی اس سے کوئی برکت حاصل ہونی ہے. پھر رہ گئی بات یہ کہ بھئی یہ قرآن مجید فرقان حمید سے بال نکلتے کیوں ہیں؟ تو دیکھیں، بندہ جو ہے انسان کے سر پہ بال ہیں، انسان کی داڑھی میں بال ہیں. وقتاً فوقتاً ہوا چلنے سے یا ویسے ہی جو ہے نا قرآن مجید فرقان حمید بندہ پڑھتا ہے، کھولتا ہے، وہ بال گرتے ہیں، جھڑتے ہیں، وہ اندر چلے جاتے ہیں. اور بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید داڑھی کا جو بال ہے، یہ بھی بعض لوگوں میں نظریہ پایا جاتا ہے کہ داڑھی کے بال کی چونکہ تعظیم زیادہ ہے تو اگر داڑھی کا بال گر جائے تو وہ کہیں اور نہیں ڈالتے، وہ کھول کے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھ لیتے ہیں. اس طرح کا بھی بعض لوگوں کا نظریہ اور خیال ہے. تو اب اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بال ہمارے ہی بال ہوتے ہیں، کسی کا بھی بال ہو سکتا ہے، وہ آگے اس کو نکال کے آپ جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں اس کو. لیکن اس بال کو یہ قرآن میں چونکہ نکلا ہے تو یہ تصور کرنا کہ یہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگا، اس کے لیے سند درکار ہے. کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں، کوئی نص کے اندر آئے نہیں، یہ غیبی بات ہے. اب کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ کسی غیبی بات کا دعویٰ کرنے کے لیے تو جو سورس ہے وہ وہی ہے، یا تو قرآن کے اندر آیا ہو یا سنت کے اندر آیا ہو. نہ قرآن میں ایسی کوئی بات بیان ہوئی، نہ سنت کے اندر ایسی کوئی بات بیان ہوئی. اور اگر ضمنی طور پہ لے لیا جائے تو ضمنی طور پر بھی اولیاء کرام علیہم الرحمہ جو اکابر اولیاء ہیں، اجل اولیاء، کسی کا یہ کشف نہیں ہے، کسی نے یہ بات بیان نہیں کی، نہ علماء دین نے یہ بات بیان کی. یعنی کسی بھی فورم پر، کسی بھی سطح پر، کسی بھی درجے کے اندر اس بات کی صحت معلوم ہی نہیں ہے. کسی نے بیان نہیں کی، نہ قرآن میں بیان ہوئی، نہ سنت میں بیان ہوئی، نہ اکابر اولیاء نے بیان کی، نہ علماء دین نے بیان کی، نہ مجتہدین نے بیان کی. تو خود ہی اپنی اٹکل سے اس طرح کی باتیں بنا لینا یہ شرعاً مناسب طریقہ ہے اور یہ عقیدہ جائز ہی نہیں چاہیے. یہ جائز ہی نہیں ہے. بلکہ حدیث مبارک کو دیکھا جائے، سرکاری صاحب نے تو یہ فرمایا تھا نا، من کاذب علیہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اگرچہ یہ ہے تو حدیث کے لیے کہ کسی کو سرکار کی بات قرار دینا، لیکن اگر اس کو جنرلائز کیا جائے، عمومی تناظر میں کسی بھی چیز کو سرکار کی طرف منسوب کر دینا، یہ بہرحال ایک اہم معاملہ ہے جسے اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. کسی بھی چیز کے لیے خود ہی منسوب کر دیں، جب تک ثابت نہ ہو بغیر ثبوت کے اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن سے ہٹ کے بھی بعض لوگوں نے تو آج کل یہ کاروبار ہی بنا لیا تبرکات کا. اگلے جو ہے وہ پورے لے کر جاتے ہیں، اس کے بعد ان پہ نذرانے لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں نا عاقبت اندیش جنہوں نے یہ جھوٹا کاروبار شروع کر دیا ہے. تو جو اس طرح کے جھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ان کو فوراً سے پیشتر توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے. اور جو ہمارے ناظرین ہیں، جو عوام ہیں، انہیں بھی چاہیے کس طرح آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چل پڑا کریں کہ آپ کس طرح آنکھیں اندھا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح آنکھیں بند کر لینے کی وجہ سے اس طرح کے جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ پروموٹ ہوتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، انہیں پروموٹ نہ کریں. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ کچھ باتیں ہیں جو آج ہمارے سامنے دینی تعلیمات کے احکامات کے مطابق کلیئر ہو رہی ہیں.